140 اس کے اندر آخری جو لائن ہے آرڈر کی سپریم کورٹ کی، وہ کہتی ہے کہ یہ جو لیجسلیشن کریں گے اس کے ساتھ وہ دیکھیں گے، ڈٹرمن کریں گے ہز ٹینیور اینڈ ادر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دی سروس. کیا ٹینیور کے اوپر کوئی واضح قسم کا کوئی اصول نہیں ہونا چاہیے کہ 1 3 ایئرز 4 ایئرز 5 ایئرز ٹرم، تاکہ یہ ابہام ختم ہو جائے، نہ لینے والے کو آس ہو نہ دینے کے والے کے پاس آپشن ہو؟ ندیم بھائی دیکھیں، میں لا ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے یا ایکٹ میں تبدیلی ہونی ہے، مجھے اس کا نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ سٹرکچر کا میں حصہ رہا ہوں 37 ایئرز. اس سٹرکچر کو دیکھیں پہلے کہ آرمی کی کیا چیز ہے جو اسے ایک متحدہ فورس بناتی ہے، ایک فائٹنگ فورس بناتی ہے. اس کا میرٹ اس کی پہلی ہے، اور فوج لڑتی ہے اپنے مورال سے، ہتھیاروں سے نہیں لڑتی. جس فوج کا مورال ہائی ہو، جس کے ایک میرٹ جس میں پریویل کرتا ہو، اور جس کا سٹرکچر مضبوط ہو. اگر آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن منسٹری آف ڈیفنس کا ایک لیٹر ٹکا خان کے چیف بننے سے لے کے آج تک 3 سال کا ٹینیور کیوں ایک کامیاب سسٹم تھا جو چلتا رہا ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل اور آرمی چیف کا جو ایک سٹرکچر ہے سروس کا، میجر جنرل 7 سال نوکری کرتا ہے رینک میں، یا 57 ایئرز ایج پہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اور جس دن وہ جنرل بنتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری ریٹائرمنٹ ایج کیا ہے. اسی طرح ایک کور کمانڈر یا 58 ایئرز ایج پہ ریٹائر ہوتا ہے، یا 4 ایئرز سروس ان دا رینک کر کے ریٹائر ہوتا ہے. جس دن وہ لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے، ریٹائرمنٹ اس کے لیے سرپرائز کے طور پہ نہیں آتا. تو آرمی چیف کے لیے بھی ٹینیور کلیئر کٹ ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے. ڈیسائیڈڈ تھا، اب بھی ڈیسائیڈ کریں تاکہ فوج میں انسرٹینٹی پیدا نہ ہو، غیر یقینی نہ ہو. غیر یقینی کیفیت فوج کے مورال کو افیکٹ کرے گی، فوج کے میرٹ کو افیکٹ کرے گی. میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ان سب چیزوں کو، یہ بڑے دور رس نتائج کا عامل ہے. دیکھیں آج جو بھی پولیٹیکل لوگ پلیئر بیٹھے ہیں یہ کل نہیں ہوں گے، کل سے مراد 10 سال بعد 15 سال بعد نہیں ہوں گے. جو آج چیف یا جو جنرل آج بیٹھے ہیں یہ 5 سال بعد یا 7 سال بعد سب ریٹائر ہوں گے، لیکن ملک انشاءاللہ یہی ہوگا، ادارہ یہی ہوگا، اس ادارے کا رول یہی ہوگا، سیکیورٹی آف دا کنٹری انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دشمنوں کے خلاف. اگر فوج کا مورال، میرٹ اور سسٹم پہ یقین قائم رہا تو فوج کو کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی. لیکن اس میں آپ کی بنیادی بات یہ ہے کہ ٹینیور شوڈ بی کلیئرلی ڈٹرمنڈ، اور بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. 3 سال ہیں، 4 سال ہیں، جو بھی مدت ہے، لیکن کلیئرٹی ایک ٹینیور ڈٹرمن ہو. اور اگر ایکسٹینشن کی پروویژن رکھنا چاہتی ہے گورنمنٹ قانون کے اندر، وہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں ریڈیوس ہو کہ وہاں ومزیکل چینجز نہ آئیں، ڈسکریشنری پاورز ختم ہوں. ڈسکریشن انسرٹینٹی پیدا کرتا ہے. ومز جو ہیں، ایک کمزور پرائم منسٹر اگر ادارے کو کل بیساکھی کے طور پہ یوز کرنا چاہتا ہے تو ادارے کو بیساکھی نہ بننے دیں. اگر آپ کو لگا کہ کچھ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا، نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے. اگر کمزور حکومت اگر آرمی چیف کی بیساکھیوں کے سارے چلنا چاہے تو اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. میں اس سٹیٹمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو آصف علی زرداری نے دی تھی. انہوں نے کہا تھا میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی چیف کو 3 سال. سر گیلانی صاحب نے بھی کہا تھا کہ تینوں بڑے 2013 تک محفوظ ہو گئے، اس کے بعد گیلانی صاحب خود ہی نہیں رہے، باقی دونوں رہ گئے تھے. اب اگر وہ دونوں شخص جن کی ریپوٹیشن ملک میں کوئی بڑے دیانتدار پولیٹیشین کی نہیں ہے، دونوں کی، سر یہ آصف علی نہیں، ریپوٹیشن کی بات کر رہا ہوں، جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس پہ تبصرہ نہیں پاس کرتے، لیکن ابھی اس لاء کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ نہ کریں، میں تو کر رہا ہوں نا، کیونکہ ان کی ریپوٹیشن جو ملک میں ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے چیف کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی ہے، اس کا مطلب وہ شخص کسی بیساکھی کی تلاش میں تھا. اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں، اس فوج میں بڑا لوگوں نے خون دیا ہے. لیکن آپ کی آبزرویشن کا انڈائریکٹلی مطلب یہ بھی ہے کہ جس کو بیساکھی بنایا گیا تھا اس کو بیساکھی نہیں بننا چاہیے تھا، اس کو ملک اور قوم کے مفاد میں اس وقت ریفیوز کر دینا چاہیے تھا کہ نہیں. دیکھو وہ تو ابھی ماضی ہو گیا نا، لیکن اب ہم قانون سازی کرنے ظفر اللہ صاحب، قانون ایسا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اتنا انسٹیٹیوشنز کو اتنا ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے، میرٹ کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، تاکہ قانون ایسا سکہ بند ہو اور انوائرمنٹ اتنے ویل ڈیفائنڈ ہوں کہ کل کوئی ابہام پیدا نہ ہو.